صبح سورج نکلنے سے پہلے بستر چھوڑ دیا کرو، کیونکہ رزق اسی وقت تقسیم ہوتا ہے اور دیر سے اٹھنے والوں کے نصیب سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ گھر آئے مہمان کو کبھی خالی ہاتھ نہ بھیجو، چاہے پانی کا گلاس ہی کیوں نہ ہو پلاؤ۔ مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو اور دائیں کروٹ پر سویا کرو، اس سے برے خواب نہیں آتے۔ کبھی بھی سوئے ہوئے انسان کو جھٹکے سے مت جگاؤ، بلکہ اسے پاؤں کے انگوٹھے سے آہستہ سے ہلا کر یا پیار سے پکار کر جگاؤ۔ جھٹکے سے جاگنا دل اور دماغ کے لیے زہر ہے۔ انسان کی اوقات بس اتنی ہے کہ اسے ایک مچھر ہلاک کر سکتا ہے، ایک پریشانی پاگل کر سکتی ہے اور ایک لمحے کا حادثہ مٹی بنا سکتا ہے۔ پھر بھی اس کے تکبر کا حال دیکھو۔ ہوس وہ اندھا کنواں ہے جسے پوری کائنات کی دولت بھی نہیں بھر سکتی۔ سکون صرف شکر گزاری میں ہے۔ تکبر وہ واحد بیماری ہے جس کا مریض تو سکون میں ہوتا ہے مگر اس کے ارد گرد والے عذاب میں ہوتے ہیں۔ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ آج کل کے کچھ لوگ مخلص دوست نہیں ڈھونڈتے بلکہ مخلص غلام ڈھونڈتے ہیں جو ان کی ہر غلط بات پر بھی جی حضوری کرے۔ اپنے گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے دانا پانی ضرور رکھا کرو۔ بے زبان جانوروں کی دعائیں بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیتی ہیں۔ وقت کبھی کسی کا نہیں ہوتا، یہ صرف انسان کو بدلنے کا موقع دیتا ہے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت اسے مٹی کی قدر بھی نہیں رہنے دیتا۔ برا وقت ایک چھلنی کی طرح ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سے کچرا نکال دیتا ہے، اور صرف وہ لوگ بچتے ہیں جو واقعی مخلص ہوتے ہیں۔ وقت جب کسی کو ٹھوکر مارتا ہے تو وہ کسی کی سفارش نہیں سنتا، اس لیے جب انسان کا وقت اچھا ہو تو اسے زمین پر ہی رہنا چاہیے۔ میٹھا لہجہ اور کڑوے دل والے لوگ بڑے خطرناک ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو گلے لگا کر آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا ہنر جانتے ہیں۔ رات کو بے چینی ہونا یہ شدید ذہنی دباؤ، معدے کی خرابی یا خون کی کمی کی نشانی ہے۔ الفاظ تو بدل جاتے ہیں مگر لہجے کی کڑواہٹ روح تک کو زخمی کر دیتی ہے اور یہ زخم کبھی نہیں بھرتا۔ شرافت کا لباس پہن لینے سے کوئی شریف نہیں ہوتا۔ انسان اپنی گفتگو اور دوسروں کو دی گئی عزت سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی اصلیت اس کے لباس سے نہیں بلکہ اس کے لہجے سے پہچانی جاتی ہے۔ لہجہ میٹھا ہو تو کڑوی بات بھی دوا بن جاتی ہے۔ آدھے سر کا درد ہونا یہ مائیگرین یعنی درد شقیقہ کی نشانی ہے۔ کپڑے پہنتے وقت ہمیشہ دائیں آستین سے شروع کرو اور جوتا پہنتے وقت پہلے دایاں پاؤں ڈالو۔ یہ سنت بھی ہے اور کامیابی کی علامت بھی۔ کامیابی کا مطلب بہت زیادہ پیسہ ہونا نہیں بلکہ کامیابی یہ ہے کہ آپ دنیا سے جائیں تو لوگ آپ کے چلے جانے پر دکھی ہوں، آپ کے بچائے ہوئے مال پر نہیں۔ امیر وہ نہیں ہے جس کے پاس سب کچھ ہو بلکہ امیر وہ ہے جس کو کسی چیز کی ہوس نہ ہو۔ بازو کے بال بورے ہونا یہ عام طور پر جنیاتی اثرات یا دھوپ میں زیادہ رہنے کی نشانی ہے۔ جوانی میں بال سفید ہونا یہ نزلہ زکام کا بگڑنا، موروثیت یا وٹامن B12 کی کمی کی نشانی ہے۔ اعتبار ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کی گونج پوری زندگی سنائی دیتی ہے۔ جس پر اعتبار اندھا ہو اس کا دیا ہوا دھوکہ آنکھیں کھول دیتا ہے۔ سانپ اگر گھر میں آ جائے تو لوگ اسے مار دیتے ہیں لیکن وہی سانپ اگر آستین میں چھپا ہو تو وہ انسان کو مار دیتا ہے۔ اپنوں کی غداری غیروں کے زخم سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ جس پر اعتبار حد سے زیادہ ہو اس کا دیا ہوا دکھ بھی حد سے زیادہ ہوتا ہے۔ مصیبت میں انسان اکیلا نہیں ہوتا، اس کا صبر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر صبر چھوڑ دو گے تو واقعی اکیلے ہو جاؤ۔ جس شخص کو سچ بولنے کی عادت ہو اسے یادداشت تیز رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لوگ کیا کہیں گے یہ سوچنا چھوڑ دو گے تو آدھی کامیابی وہیں مل جائے گی۔ تقدیر پر شکوہ وہی کرتے ہیں جنہیں رب کی حکمت پر یقین نہیں ہوتا۔ اللہ نے تمہارے لیے وہ سوچا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہے، چاہے وہ تمہیں آج برا لگ رہا۔ خاموشی وہ بہترین جواب ہے جو کسی بدتمیز کے منہ پر سب سے زور سے لگتا ہے اور اس کا نشان بھی نہیں پڑتا۔ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے ذہن کی کھڑکی صاف کر لے تو اسے ہر منظر خوبصورت نظر آنے لگے گا۔ مرد کی محبت اس کی زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہے جبکہ عورت کی محبت اس کی پوری زندگی ہوتی ہے۔ کچھ رشتے مخلص ہو کر بھی ہار جاتے ہیں کیونکہ سامنے والا صرف اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر رشتہ بوجھ بن جائے تو وہ نفسیاتی بیماری بن جاتا ہے۔ خاموشی سے دوری بہتر ہے بجائے لڑ کر ذہنی سکون برباد کرنے کے۔ اپنی زندگی اس طرح جیو کہ
अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहे तो कोई यकीन न करे। तुम्हारी असल कीमत तुम्हारा वो हुनर है जो तुम्हारे दुश्मन को भी तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर कर दे। रिज़्क़ की कमी बंदे को इतना परेशान नहीं करती जितना दूसरों का ज़्यादा रिज़्क़ देखकर वो दुखी होता है। जो मिल गया वो फजल, जो छिन गया वो अदल, और जो मिलकर छिन गया वो आजमाइश। हम सब दूसरों के बारे में फैसला करने में बहुत जल्दी करते हैं। काश हम अपनी गलतियों के वकील बनने की बजाय इनके जज बन जाते। दबाए हुए जज्बात कभी मरते नहीं, वो जिंदा दफन होते हैं और बाद में बदसूरत शक्लों में ज़ाहिर होते हैं। ज़हनी सेहत का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में मसाइल ना हो, बल्कि ये है कि आप इन मसाइल का मुकाबला कैसे करते हैं। सांप का जहर सिर्फ खून में उतरता है, मगर अपनों का तंज रूह को नीला कर देता है। अगर तुम्हें अपनी इज्जत नफ्स को जलील करके किसी का प्यार मिल रहा है तो याद रखो वो प्यार नहीं, भीख है, और भीख से पेट तो भर सकता है, रूह नहीं। पैसा तो जाहिल भी कमा लेता है, मगर तमीज़ और तहजीब सिर्फ वो सीखता है जिसकी तरबियत आला हो। बाथरूम में नंगे सर मत जाया करो और वहाँ बातें करने से परहेज़ करो, ये दिमागी कमज़ोरी और वसवसों का बायस बनता है। जिस घर में सुबह सवेरे सूरह रहमान की तिलावत होती है और परिंदों को दाना डाला जाता है, वहाँ कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं आती और ना ही कोई नफसियाती बीमारी डेरा डालती है। खाने के बाद अपनी प्लेट को अच्छी तरह साफ किया करो। दस्तरख्वान पर गिरा हुआ लुक्मा उठाकर खाने वाले के घर से कभी बरकत ख़त्म नहीं होती।